अस्सलाम वालेकुम। मैं ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਹੋਸਟ ਚੌਧਰੀ ਬਾਬਰ ਸ਼ਿਰਕਾਂਜੂ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਡਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਸਿਟੀ ਨਿਊਜ਼ ਜਲਾਲਪੁਰ ਬਟੀਆਂ ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ YouTube ਚੈਨਲ ਸਿਟੀ ਨਿਊਜ਼ ਜਲਾਲਪੁਰ ਬਟੀਆਂ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ। ਤੇ YouTube ਚੈਨਲ ਦਾ ਅਸਾਂ ਲਿੰਕ ਉੱਤੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸਾਡਾ YouTube ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਸ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨ ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਘੰਟੀ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨ ਤਾਂ ਕਿ ਹਮਾਰੀ ਹਰ ਆने ਵਾਲੀ ਨਈ ਵੀਡੀਓ ਆਪ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਲਾਈਵ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੋਅ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਮਹਿਮਾਨ ਜਨਾਬ ਤਾਰਕ ਰਸ਼ੀਦ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮਹਿਕ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਇੱਕ ਫਲਾਈ ਤਨਜ਼ੀਮ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ। ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਮਹਿਕ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਤਨਜ਼ੀਮ ਇੱਕ ਬਣਾਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਕੀਤਾ ਨਾ ਔਰ ਇਸ ਦੀ ਫੰਡਿੰਗ ਕਿਧਰੋਂ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਰਚ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਆ ਮੁਖੱਇਰ ਹਜ਼ਰਾਤ को ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਦਦ ਆਪ ਦੀ ਤਹਿਤ ਤੇ ਜਾਂ ਮੁस्तहिक ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਨੇ। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू मगफिरा। जी तारक साहब, माशाल्लाह आपके सोसाइटी का नाम पे महक वेलफेयर सोसाइटी, आपने एक माशाल्लाह डांसर है महक मलक है, आपका जो आपने नाम तजवीज़ किया उसकी तो नहीं निस्बत आपने तजवीज़ किया या वैसे ही इसका मतलब या मानी क्या है? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारा जो हमारी मेंबर थे उनमें 4-5 नाम रखे गए, उनमें तजवीज़ किया गया कि महक का जो है खुशबू फैलाना। तो हमारा जो असल मकसद है ये बच्चों को पढ़ाना या ज़ईफ़ लोगों की इमदाद करना या लाइब्रेरी बनाना कि इसकी खुशबू, हमारी सोसाइटी की खुशबू जो महक है वो और लोगों तक पहुँचे, इस मकसद पर ये इसका नाम रखा है। अच्छा, ये हो गया इसका नाम इस मकसद के लिए। अब आप बताइए कि इसका मकसद क्या है, आप इस महक वेलफेयर सोसाइटी बनाने का मकसद क्या है? हमारा सबसे जो बुनियादी मकसद है ना वो ये था कि जो बच्चे स्कूल छोड़ जाते हैं, जिनके वालिदैन मज़दूरी करते हैं, बच्चों को साल ले जाते हैं, या वो 6 माह इस गांव में रहे, 6 माह दूसरे गांव में चले गए, बच्चे स्कूल छोड़कर चले जाते हैं। तो हमारा जो मेरे अंदर फ़िक्र थी, जो मैंने अपने दोस्त अहबाब को जो फ़िक्र दी है, सबसे ज़्यादा फ़िक्र ये थी, सोच ये दी है कि हमारे गाँव में अल्हम्दुलिल्लाह ये सन 1947 से आबाद है, कच्चा था पक्का हो गया, मुलाजमत लोग लग गए, बेकरी का काम बहुत अच्छे अंदाज से करते हैं, हर तरफ से हम ऊपर जा रहे थे। लेकिन शोबा हिफ़्ज़ कुरान पाक की तलीम व तरबियत जो थी वो बहुत कम थी। तो असल बुनियाद ये रख कर कि लोगों को कुरान व हदीस की तलीम देनी है। और अल्हम्दुलिल्लाह अब हम इस जो हमने अदारा बनाया था इसके ज़रिए से लोगों के तावन से, गांव वालों के तावन से लोग कुरान पाक के बच्चे हिफ्ज़ कर रहे हैं और लोगों से तावन के साथ बच्चे रैश पजीर हैं और इस अदारे से, इस मदरसे से फ़ारिग होकर लोग अपना रोज़गार कमा रहे हैं। अच्छा, आप जो माशाल्लाह हम देख रहे हैं कि आपका जो दरस चला रहे हैं वो भी इस महक वेलफेयर सोसाइटी के तहत ही चल रहा है या इसका कोई अलहदा निज़ाम है आपका? ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो है ना ये 25 मेंबर हैं हम, और ये गांव वाले जो है ना इनकी मदद से, गांव वालों की मदद से मदरसा चल रहा है। अगर कोई ज़रूरत पड़े इनको कपड़ों की, किताबों की, कायदे की, तो हम फिर जो हमारे मेंबर हैं, हम सोसाइटी वाले मिलकर इन बच्चों की इमदाद करते हैं। बाकी गांव वाले जो हैं अपनी मदद आप तहत भी इनके तावन करते हैं। इनका खाने पीने का इंतज़ाम, जो बच्चे रैशी पजीर हैं, खाना घर से तैयार करके बच्चों को देते हैं। अच्छा, आप हमें बताएं कि ये जो आपने महक वेलफेयर सोसाइटी के तहत आप ये निज़ाम साहब दरस का चला रहे हैं, इसमें जो बच्चे हैं वो गांव की तलीम हासिल करें, दीनी तलीम हासिल करें या यानी कि बाहर गांव से, दूसरे गांव से जहाँ आते हैं तलीम हासिल करते हैं, क्या इसका निज़ाम क्या है? वहाँ जो बाहर के गांव के आते हैं उसका रहन सहन का भी इंतज़ाम है या फिर शाम को वापस चले जाते हैं? ये हमारी जो महक वेलफेयर सोसाइटी है ना जी, ये सिर्फ बच्चों की तलीम व तरबियत के लिए नहीं, बल्कि हमने अपने गाँव वालों से मिलकर देगें, चटाइयाँ, बर्तन रखे हुए हैं, और जो मुस्तहिक लोग या ना मुस्तहिक लोग हों, अपनी शादी किसी की हो या फौतगी हो, तो वो बर्तन ले जाकर इस्तेमाल करते हैं। उसके अलावा हमने लाइब्रेरी बनाई है और फिर ख़वातीन के लिए मुख्तलिफ़ प्रोग्राम का इनकाद किया जाता है। और हम सोशल वेलफेयर
جو ڈی او صاحب ہیں ہمارے، ان کے ساتھ مل کر سال میں 1-2 اس طرح کے عورتوں کے کھانے کا انعقاد کیا، کھانا پکانے کا مقابلہ کر لیا، بچوں کے وزن کا مقابلہ کر لیا. تو اس طرح یہ بھی ادارہ مدرسہ کا نام جو ہے عظمت الاسلام ہے. تو یہ ایک علیحدہ ہمارے گاؤں کی یہ مسجد تاجدار انبیاء علیہ السلام ہے. تو مسجد بھی ہمارے گاؤں کے تعاون سے، مدرسہ بھی گاؤں کے تعاون سے، اور ہمارا جو مہک ویلفیئر سوسائٹی ہے یہ اپنی مدد آپ تحت ہم اپنا کام کرتے ہیں. الحمدللہ یہ کافی بچے تعلیم یافتہ ہیں، تعلیم پڑھ کر اپنی تعلیم مکمل کر کے جہاں سے جا چکے ہیں. پھر ہمارا دیگ اور چٹائیوں والا یہ سلسلہ بھی ہمارا جاری ساری ہے. اچھا سر، آپ جو مہک ویلفیئر سوسائٹی کا درس کا نظام چل رہا ہے اس کے ساتھ آپ دنیاوی تعلیم پہ جہاں بچوں کو دیتے ہیں؟ جی بالکل بالکل. ہم پرائمری کا امتحان جو ہے ان کا پاس بورڈ کے تحت دواتے ہیں. جو بچہ ہمارے پاس آتا ہے وہ اگر دوسری میں ہے، تیسری میں ہے، چوتھی 5ویں میں ہے، وہ کلاس بھی پڑھتا ہے اور پرائمری جو ہے بورڈ کا امتحان دے کر پاس ہوتا ہے. پھر شعبہ حفظ میں بیٹھتا ہے. حفظ کرنے کے بعد ان کے والدین کے ذہن کے مطابق اگر وہ اسکول میں داخل کروانا چاہتے ہیں اسکول میں، اگر وہ مدرسے میں کروانا چاہتے ہیں کسی مدرسے میں، اگر وہ اپنے بچے کو حفظ بنا کر کوئی کاروبار میں لگانا چاہتے ہیں تو بچے کو کاروبار میں لگا دیتے ہیں. وہ اس کے والدین کی مرضی ہوتی ہے. اچھا، آپ کی جو فلاحی تنظیم مہک ویلفیئر سوسائٹی ہے وہ آپ نے کس حد تک محدود کی ہے؟ ضلع لیول پر، تحصیل لیول پر، تھانے میں یا تھانے لیول پر، یونین کونسل، اپنے گاؤں نواں شہر میں یا ارد گرد کس حد تک آپ نے اس کو کامیاب کیا؟ یہ ہم اپنی استطاعت کے مطابق کرتے ہیں تاکہ جتنے ہمارے ممبر ہیں، جتنی ہمارے ممبروں کی فنڈنگ ہوتی ہے ہم بیٹھ کر اتنا ہی کام کرتے ہیں. چاہے وہ نویں شہر تک محدود ہو جائے یا وہ UC رسول پر تک ہو جائے یا تھانہ جلال پر کی طرف محدود ہو جائے، ہماری تحصیل پنڈی بٹیاں کی طرف محدود ہو جائے، جہاں ہمارے سوشل ویلفیئر کے انڈر ہم چل رہے ہیں. اگر وہ ہمیں کہیں کہ یہ ہم سموک ہے یا کرونا ہے یا خسرہ ہے، اس کی آپ نے جلال پر میں واک کرنی ہے تو ہم جلال پر بھی واک کرتے ہیں. پھر پنڈی کرنی ہے تو پنڈی بھی جاتے ہیں. یہ ہمارا ادارہ جو ہے یہ رجسٹرڈ ہے اور باقاعدہ سوشل ویلفیئر کے انڈر ہے اور ان کے ہی متحد ہم کام کرتے ہیں. اچھا، جو آپ کی مہک ویلفیئر سوسائٹی تنظیم ہے اس کا آپ فنڈنگ کا کیا نظام کرتے ہیں؟ فنڈنگ آپ مخیر حضرات سے لیتے ہیں یا اپنی مدد آپ کی تحت یا گاؤں والوں سے؟ جی میں نے آپ کو بتایا کہ ہمارے 25 ممبر ہیں. ہم اپنی مدد آپ تحت یہ کام کرتے ہیں. کوئی بھی کام کرنا ہو ہم مل کر بیٹھتے ہیں، یہ ممبر جو ہیں، اور ممبروں پر ہم ہی جو ہے ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ کون کتنا فنڈ دے گا اور کوئی زکوٰۃ دے گا تو ممبر ہی سے لیتے ہیں. ہم بہر کسی فلاحی ادارے سے یا کسی مخیر حضرات سے جا کر اس مہک ویلفیئر کے فنڈنگ میں فنڈ نہیں لیتے. اس کا جو آپ نے مدد آپ کی تحت کرتے ہیں اپنے ممبروں سے، وہ آپ نے ماہانہ کوئی فیس رکھی ہے یا ویسے کوئی یعنی کہ ضرورت بڑھ جائے اس کی تحت؟ وہ ہم ضرورت کے تحت کرتے ہیں. ماہانہ اجلاس ہوتا ہے ہمارا تو، لیکن فنڈنگ ہم جب ہمیں کوئی ضرورت ہو، مثلا پتہ چل جائے کہ کوئی غریب کی بیٹی کی شادی ہے اس پر امداد کرنی ہے یا کوئی آفت آ گئی ہے تو اس کے مقابلے میں یہ کام کرنا ہے، تو جتنا ہمیں ضرورت ہوتی ہے ہم لوگ اکٹھے ہوتے ہیں اور اپنے ممبروں پر تقسیم کر دیتے ہیں. ہم اپنی مدد آپ تحت ہر کام کرتے ہیں جتنا بھی کرنا ہو. اچھا، آپ اپنی سوسائٹی کا جو آپ نے سب سے زیادہ کسی کی امداد کی ہیں وہ کون لوگ ہیں اور کس کی ہے؟ دیکھو ہمارے گاؤں میں یہ آپ کو پتہ ہے کہ مجذوب لوگ ہیں، 2 بہنیں ہیں، 2 بھائی ہیں، اور وہ سب سے زیادہ مستحق ہیں. ان کی والدہ بھی وفات پا چکی ہے، ان کا والد بھی وفات پا چکا ہے اور بے سہارا ہیں، اور ایک بہن ہے اور 4 مجذوب ہیں. تو ہم نے ایک پل کی مانند ہم نے یہ ہماری سوسائٹی، ہم ایک پل کی مانند ہیں. مخیر حضرات کو ان کا بتایا ہے کہ یہ لوگ ہیں، یہ مستحق ہیں اور یہ حقدار ہیں. تو اب الحمدللہ جو مخیر حضرات ہیں وہ ڈائریکٹ، ہم کبھی بھی ان سے نہیں لیا کہ ہمیں دو ہم اسے دیتے ہیں، وہ ڈائریکٹ ان کی مدد کر رہے ہیں. ہم گاہے بگاہے ان سے پوچھتے رہتے ہیں اور مخیر حضرات کو بھی یاد تازہ کرواتے رہتے ہیں کہ آپ کی مہربانی، آپ ان کا خیال رکھنا اور ان کی امداد جاری رکھنا. جی ناظرین، میں آپ کو ایک اہم بات بتانا چاہتا ہوں کہ وہاں ہم اس وقت نویں شہر میں موجود ہیں. نویں شہر میں ایک فیملی ہیں،
اس فیملی میں 4 ذہنی معذور افراد ہیں. ہم مخیر حضرات سے اپیل کرتے ہیں کہ ہم آپ سے بھی اس کی بھی آپ جتنا ہو سکے وہ حقدار ہیں ان کی بھی آپ امداد کی جائے. اور یہ تھے ہمارے لائیو پروگرام شو میں طارق رشید چودھری صاحب. تو اس کے ساتھ جناب میں اپنا ہوسٹ چودھری بابر شرکانجو اور مرزا فیصل رحمان کو اجازت دی. اللہ حافظ.